بخاری صاحب آج 5 اگست ہے، تحریک چلنی تھی، بانی نے رہا ہونا تھا، بڑے پیمانے پر جو ہے موومنٹ ہونی تھی، لیکن اس طرح سے تو کچھ ہوا نہیں ہے. تو کیا بنا، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے بیان کر دی کہ یہ دن جو ہے دو لحاظ سے اہم تھا. ایک یہ کہ پی ٹی آئی کی تحریک تھی، اور دوسرا یہ کہ یوم استحصال جو کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے. ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیا امپیکٹ کیا ہے اس کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے تحریک پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے، پی ٹی آئی کے بانی کی زیر قیادت یہ تحریک جو ہے توقع یہ کی جا رہی تھی، پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی لوگوں کا کچھ خیال تھا کہ شاید یہ بہت کامیاب تحریک ہوگی احتجاجی. لیکن کچھ 4 دن پہلے خود بانی نے 4-5 دن پہلے جب یہ کہا کہ مجھے دور دور کہیں مومنٹم نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہانی بیان ہو گئی تھی اس دن. جی، کیونکہ اتنی بڑی تحریک کرنے کے لیے آپ کو 2 دن 3 دن کافی نہیں ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ بانی کو خود بھی یہ احساس ہو گیا تھا جیل میں کہ یہ وہ منظرنامہ جو وہ چاہتے ہیں کہ بنے نہیں بنے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. مثال کے طور پہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ورکرز کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے ان کو لاوارث چھوڑا گیا، جس طریقے سے ان کو جیلوں میں جانے دیا گیا، جس طریقے سے ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہونے دی گئی، جس طرح سے ان کی نااہلیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ پارٹی کی قوت پر، پارٹی کے ورکرز پر بہت گہرا امپیکٹ چھوڑتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسکنیکٹ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ود اٹس پیپل، ود اٹس ورکرز، وہ سب سے بڑی وجہ ہے. یہ بہت بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک ہوتے دیکھا ہے کہ جب لیڈرشپ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے گراس روٹ لیول پر لوگوں سے، تو پھر ایک بے حسی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. یہ ریئلائز کیا ہے پارٹی نے یا نہیں کیا ہے، لیکن یہ جینون پولیٹیکل انالیسز یہ کہتا ہے کہ چونکہ لوگوں کو سوائے خان صاحب کو خوش کرنے کے، ان کے ارد گرد گھومنے کے، چاہے وہ ڈیالہ جیل ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے. کانسٹیٹوئنسی کی طرف نہ ایم این اے نے مڑ کے دیکھا، نہ ایم پی اے نے دیکھا، نہ سینیٹرز نے دیکھا. تو ایک تو اس نے بہت امپیکٹ کیا ہے. تیسرا یہ کہ 26 نومبر کے بعد سے کچھ 10-12 مرتبہ، کم از کم درجن بھر مرتبہ کالز دی گئیں، احتجاج کی ڈیٹس دی گئیں، مقام بھی طے کیے گئے. کبھی کہا کہ ڈیالہ جیل کے باہر ہوگا، کبھی کہا کہ لاہور کے اوپر چڑھائی دوبارہ کریں گے. یہ ساری کالیں جو ہیں یہ ناکام ہوئی. اس سے پارٹی کی لیڈرشپ کو کچھ انالیسس کرنا چاہیے تھا، کچھ جو نہیں کر رہے وہ اس طرف واپس آنا چاہیے تھا. ایسا کچھ نہیں. آپ نے تو بڑی دیر پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ان وجوہات کی بیسس کے اوپر تحریک جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ نے پروگرام میں یہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ وہ وجوہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہوگی. اچھا جی، دوسری طرف یہ ہے کہ ورکرز کی بے حسی میں نے جیسے پہلے بیان کیا، کریک ڈاؤن. آف کورس گرفتاریاں ہوئی ہیں، 300 کے قریب، وہ کہتے ہیں دعویٰ ہے کہ 300 کے قریب لوگ پکڑے گئے. لیکن مختصر صاحب کل ہم بات کر رہے تھے، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت میں اس طرح سے پینک نہیں ہے بیکاز دے نو کہ کوئی مؤثر تحریک جو ہے وہ نہیں چلے گی. تو پھر اتنا ہارڈ ہینڈڈلی کیوں اس تحریک کو جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں کہ یہ تخریب کار ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اکسائیں گے لوگوں کو تشدد پر اور توڑ پھوڑ پر. اس قسم کے، اس نوعیت کے کریک ڈاؤنز ہمیشہ ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو اور کوئی بھی پارٹی تحریک چلا رہی ہو. میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا اٹس اے روٹین میٹر. لیکن پارٹیاں اس کے باوجود نکلتی ہیں، تحریکیں اس کے باوجود چلتی ہیں. جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے وہ نکلتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نیلسن منڈیلا 30+ ایئرز جیل میں رہے نا، لیکن ان کی پارٹی متحرک رہی ہے. پارٹی خان صاحب کی متحرک اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دھڑے بندیاں ہیں. لیکن بخاری صاحب ابھی تک تو ہمیں آن گراؤنڈ ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوا ہو. تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کرنا، دیکھیے یہ ایکٹ ہوتا ہے ان اینٹیسپیشن. ٹھیک ہے، اگر تو آپ یہ تاثر دینا چاہ رہی ہیں یا چاہ رہی ہیں کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کروں کہ کیا 300 بندے پکڑنے سے پورے ملک کی پی ٹی آئی ختم ہو گئی؟ یہ تو صرف لاہور ہے نا. یہ 300 کا فگر صرف لاہور کے بارے میں ہے. پنڈی میں کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہوا. اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ایک تاریخی مارچ کرنے جا رہے تھے اس کا کیا ہوا. پھر وہ جو بچوں نے واپس آنا تھا اور لوگوں نے بھول جانا تھا کہ 10 اپریل 1986 میں بے نظیر واپس آئی تھی. لوگوں کو شاید یہ یاد نہیں ہے، ان کی میموریز بہت شارٹ ہیں کہ بے نظیر کی واپسی پر جلوس کی ٹیل ابھی ایئرپورٹ کے اوپر تھی اور فرنٹ اس کا یعنی جو منٹو پارک ہے وہاں پہنچا ہوا تھا یادگار پاکستان.
جی تو اس طرح کے استقبال شاید کسی کو پتہ نہیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو بڑک بازی ہے نا, یہ جو بڑکے ہیں, گوہر صاحب کو بھی عادت ہے بہت بڑی بڑکے چھوڑنے کی. ایک وہ لیٹرل انٹرنٹ جو ہیں سلمان راجہ, ان کو بڑی عادت ہے بڑکے. اور بابا ایسی بڑک تو مارو جس کے قریب قریب تو پہنچ جائے نا آپ. جی تو قاسم, لیکن اگر تحریک ناکام ہی ہونی تھی تو پھر کیا حکومت کے زیادہ ان کے بینیفٹ میں نہیں تھا کہ وہ اس کو چلنے دیتے, ناکام ہو جاتی, تاکہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ کھل کر سب کے سامنے آ مائی ڈیئر لیڈی, کسی نے ورکر کو گھر سے نکلنے سے تو نہیں روکا. جی یا تو آپ یہ کہیں کہ 10 لاکھ بندہ آ گیا تھا جی, اس میں سے 2 لاکھ پکڑ لیا. 300 بندے سے آپ پوری موومنٹ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے اتنے فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں. پارٹی کو اس کے اوپر بیٹھ کے اٹس اے ٹائم ٹو پونڈر اپون کہ کدھر ہے ورکر. میں نے کل بھی یہ ڈسٹنکشن بیان کی تھی, میں آج پھر کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب پاپولر لیڈر نہیں ہیں, وہ آج بھی پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے, کوئی دو رائے نہیں اس کی. ان کی 2 اسٹرینتھس ہیں. ایک ان کی اسٹرینتھ ہے ووٹر آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کل الیکشن کرا دیں پی ٹی آئی پھر جیت جائے گی. اچھا, لیکن ورکر جس نے مار کھائی ہے, جس نے 9 مئی بھگتا ہے, جس نے 26 نومبر بھگتا ہے, وہ کہاں ہے؟ کس کا قصور ہے؟ نہ یہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے, نہ نون لیگ کا قصور ہے, یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا قصور ہے. اور لیڈرشپ کا حال کیا ہے؟ اگر بانی کو ٹرسٹ ہوتا کہ میری پارٹی باہر تحریک چلا سکتی ہے تو وہ یہ کہتے کہ میں جیل سے تحریک کی قیادت کروں گا. اب آپ ان کی ذرا پارٹی کا جسٹ مختصر سا نقشہ کھینچ لیتے ہیں. اس میں 3-4 میجر دھڑے ہیں. ایک وکلا کا دھڑا ہے, اس میں بھی دھڑے ہیں. ایک سیاستدانوں کا دھڑا ہے, اس میں بھی دھڑے ہیں. کچھ لیٹرل انٹرنٹس ہیں, کچھ پرانے ہیں. اسی طریقے سے فیملی بھی ہے. پھر آ جائے فیملی. میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک پارٹی جو ملک کی قومی پارٹی کہلانے کی دعوے دار بھی ہو اور مستحق بھی ہو, اس کے اندر توڑ پھوڑ کا یہ عالم کبھی نہیں ہوتا. جی پیپلز پارٹی, نون لیگ بڑے سخت ادوار میں, جو مشرف کا دور تھا وہ نون لیگ کے لیے کسی صورت میں بہتر دور نہیں تھا. بالکل جلا وطن رہے نواز شریف صاحب. تو پارٹی انٹیکٹ رہتی ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. پی ٹی آئی میں خان صاحب نے اللہ کے فضل سے لیڈر پیدا ہی نہیں ہونے دیا. بالکل. تو یہ نقصان ہوتا ہے اس کا. آپ دیکھیے, میں آپ کو 2 مثالیں دے دوں. صدر بنایا اپنے پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا, سنی کسی نے بات ان کی. وائس چیئرمین بنایا آپ نے شاہ محمود قریشی کو, سنی کسی نے بات ان کی. گوہر صاحب اس وقت چیئرمین ہیں, کوئی سنتا ہے ان کی بات؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے چل رہا ہے. ہر آدمی اپنی مرضی سے, بہنیں کچھ بیان دے رہی ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, ایک وہ شی گویرا ہیں, وہ شیخ و حکم صاحب, وہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں. دیکھیے بی بی اکھڑی سی باتیں کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بانی سمیت سب کہتے ہیں کہ یہ سیاسی خواتین نہیں ہیں, یہ فیملی کی خواتین ہیں. لیکن شوق سیاست کا بے پناہ ہے ان کو. اس لیے وہ, یہ آپ کو یاد ہے کس نے کہا تھا کہ بچے آ کے تحریک کی قیادت کریں گے؟ کس نے کہا تھا کہ ان کا فقید المثال استقبال ہوگا؟ کس نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو آنے سے روک نہیں سکتی؟ تو کہاں ہیں وہ؟ بڑی کنٹروورسی ہے اس حوالے سے بھی. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ابھی تک کسی نے کوئی جو ٹریکنگ نمبر ہے وہ نہیں سینڈ کیا. انہوں نے پیشکش بھی کیا کہ مجھے ٹریکنگ نمبر اب آپ کو میں ایک مزیدار کہانی سناؤں اس اعتبار سے. ہمارے بچوں کے پاس نائک آپ ہے. یہ کس کا بیان تھا؟ علیمہ خان صاحبہ. جی. ایک کا گم گیا ہے, کس کا بیان تھا؟ علیمہ خان صاحبہ. ایک کا گم گیا, دوسرے کا مل نہیں رہا. خدا کے واسطے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے اندر اتنی کنٹراڈکشنز ہوں گی تو یہ ہوگا. ایک اور خوفناک بات بتاؤں آپ کو. یہ میسج جیل سے بہنوں نے بھی دیا اور جو لوگ ملے تھے انہوں نے بھی دیا کہ بانی کہتے ہیں کہ جن ایم این ایز, ایم پی ایز نے یا سینیٹرز نے دانستہ گرفتاری دی اور جان بچانے کی کوشش کی, میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا. جب پارٹی کی لیڈرشپ کا اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹر کے بارے میں یہ اسیسمنٹ ہو کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود گرفتاریاں دے کے اپنی جان بچا لیں گے, تو مجھے بتائیے اس پارٹی کے تحریکی احتجاجی تحریک کا کیا بنے گا. ایک اور بات, دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ 2-3 طریقے سے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ گرفتاری اگر توڑ پھوڑ کے حوالے سے ہوئی تو سزائیں موجود ہیں, پریسیڈنٹ موجود ہے. اب وہ نہیں ہے کہ آپ پکڑے گئے تو 3 دن بعد انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا جی, اس کے بعد یہ احتجاجی تحریک جو ہوتی ہے نا, یہ پیسے کے بغیر نہیں چلتی ہے. اس کے لاجسٹکس پر, اس کے کھانے پینے پر, اس کے آمد و رفت پر بے پناہ خرچ ہوتا ہے جو لوگوں نے ابتدا میں بے پناہ کیا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اب لوگ اس حوالے سے انویسٹمنٹ کرنے سے گریز آئیں.
بخاری صاحب ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ 9 ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے. یہ کتنی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے حکومت کی جانب سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں یہ فائدہ مند ثابت ہوگی؟ دیکھیں یہ نا اتنی کنٹروورشل بات ہے، لیکن اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. جی. ایک بندے کو عدالت نے سزا دی، وہ مجرم بن گیا، اس کا کیس ریفر ہو گیا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کے پاس آئینی طور پر کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے. مجھے بتائیں کہاں فسطائیت ہے؟ بھائی آپ عدالت میں جائیں نا، اپیل کریں اس کے خلاف، فیصلے کو انڈو کر دیں، سیٹ واپس ہو جائے گی. یہ مطلب ہے کرنا کچھ نہیں ہے، بس جو دل میں آئے بڑھ کے مار دینی ہے. لیکن وقار صاحب اگر ہم اس کو پولیٹیکلی انالائز کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے تحریک انصاف کے حوالے سے وکٹمائزیشن اور سمپتھی زیادہ ہوگی؟ دیکھیے ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہونا تو چاہیے تھا نا. جی. یہ ابھی تازہ تو نہیں ہوا نا، پہلا واقعہ تو نہیں ہے نا. جی جی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بیان کی کہ عدالتوں میں جو کیسز ہیں اس کے نتیجے میں جو سزائیں ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن سپوزڈلی ایکٹ نہیں کرتا تو اسپیکر لیٹر لکھے گا اس کو. یہ آئین ہے نا، یہ میرے ابا کے گھر کا قانون تھوڑی ہے. تو الیکشن کمیشن کو ایکیوز کرنا، اس کو گالی دینا میرے خیال سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. اب آ جائیے. ایک بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ آج ایک اور ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے تحریک انصاف مطلب ساری اپوزیشن پارٹیز کو. تو حکومت تو اب تک کی سب سے اسٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے، 2/3 اکثریت بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں. تو پھر حکومت کیوں مذاکرات کرے گی؟ حکومت مذاکرات اس لیے کرے گی کہ کوئی اسے یہ نہ کہے کہ جی آپ تو بات چیت کرنے پر تیار نہیں ہیں. حکومت اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ بانی ڈینائل موڈ میں ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیے جناب بات کریں. جی. پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے بھائی، پولیٹیکلی ان کی پوزیشن اسٹرینتھن ہو رہی ہے. یہ تک تو احساس نہیں ہے ان کو. جی بخاری صاحب. آئی تھنک دس از اے ویری اسمارٹ موو. آپ دیکھیے کہ وہ پوسچر کیا ہے کہ آئیے جناب بیٹھیں بات کریں. آپ کو 26ویں آئینی ترمیم پر بہت اعتراضات ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کا حلیہ ہم نے بگاڑ دیا. آئے بیٹھیں بات کریں. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں آنا، لیکن ان کی پوزیشن دیکھیں آپ، اسٹرینتھن ہے نا. اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا جو گوہر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی بڑکوں کی بات بھی ہونی چاہیے کہ ان کے آج بھی پھر بڑی 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 بڑکیں ماری ہیں. جی جی بخاری صاحب، لیکن ابھی ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، تو اس سے ابھی ایک سائڈ پر حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں کرنا، نااہل کرنا، پھر سزائیں ہونا تحریک انصاف کے کارکنان کو، تو اسی ٹائم مذاکرات کی بات کرنا، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں گی؟ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں جب، تو پھر یہ اجازت ہونی چاہیے کہ جس چاہے بلڈنگ کو وہ چاہے آگ لگا دیں. اس بلڈنگ کو آپ پہلے میری بات سن لیں، جو مرضی وہ کریں، وہ ہونے دیں، بیٹھ کے بات چیت کریں. ایسا نہیں ہوتا. حکومت نہیں کرنے دے گی ان کو توڑ پھوڑ. وہ جس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. جی. یہ بات جس کو ادراک نہیں ہے، مجھے بتائیے میں ان کی پولیٹیکل وزڈم کا کیا ماتم کروں. تو اس لیے مذاکرات کے لیے ان کو فوراً چاہیے تھا رسپونڈ کرنا کہ اوکے جناب بتائیں کب آئیں. ایسا نہیں ہوگا. جی. اس لیے کہ وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بات نہ کوئی صادق ہے، نہ کوئی امین ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے. میں نے بات کرنی ہے تو جنرل سے کرنی ہے. جنرل کے ساتھ آپ نے جو کی ہوئی ہے یاد تو رکھیں. آپ تو اس کی تعیناتی تک رکھوانے کے لیے جلوس لے کے گئے تھے یہاں سے، پھر آپ نے اس کو غدار کہا. پھر اپنی anyway یار یہ میں اس کو جاننا چاہتا. یہ بڑھ کے بہت ضروری ہے. پہلی بڑک سنیں ان کی. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سلامتی عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے. میں اپنی تمام تر وزڈم میں ان کی اس بات کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. کوئی معاشرہ کسی ایک شخص سے جڑا نہیں ہے. جمہوریت میں اور ریاست میں ایک فرد کچھ نہیں ہوتا. بالکل، یہ تو ڈکٹیٹرشپ کی. مجھے یہ بتائیے اس کی بیرسٹری کو میں کیا کروں جس کو یہ تک پتہ نہیں ہے. اور ایسے احمق بھی ہیں وہاں جو یہ کہتے تھے کہ خان ہے تو پاکستان ہے. سنا نہیں ہے آپ نے؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ آگے چلتے. ابھی آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گا. طلال چودھری صاحب کا جو استدلال ہے وہ میں نے پہلے ابتدا میں مختصراً بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے احتجاج کرنا، آپ کریں، کوئی نہیں روکے گا، کوئی گرفتار نہیں کرے گا. جی. لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے لیے ہم سے رابطہ کیا، 2 دن سے ہم ان کو کالیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آ کے اس پہ بات کر لیں. کوئی رسپونڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن تھوڑا تجربہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے خان صاحب کو ثوابی سے جلوس لا کے F9 پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی.
तो क्या हुआ था? वो डी चौक पहुंचे, शहर को आग लगी, गिराव तराव फोड़ हुआ और वो जाना चाहते थे सिक्योरिटी जोन में. सिक्योरिटी जोन मीन्स व्हाट? नॉट ओनली गवर्नमेंट बिल्डिंग, बिहाइंड दैट इज द होल डिप्लोमेटिक एलीट. यस, उनकी रेजिडेंसीज हैं, उनकी एम्बेसीज हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी का हाल ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर की हुई कमिटमेंट जो है उसको पूरा नहीं करते, तो कोई क्यों आपको ये सब कुछ करने देगा? ठीक है जनाब. जी. दूसरी जनाब, एक बात और, 26वीं तरमीम की बात हमने कर दी. अचकज़ई साहब रह गए हैं. जी जी. अचकज़ई साहब बहुत उछल कूद कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है उनको मौका मिला है, लेकिन मैं उनको सिर्फ ये याद दहानी कराना चाहता हूँ कि आपके साथ पहले 2 दफ़ा हाथ हो चुका है और पीटीआई नहीं किया है. लेकिन अगर मैं आपको उससे पीछे ले जाऊँ तो इमरान खान साहब जलसों के स्टेज पे खड़े होकर चुन्नी ले लेके आपकी नकलें उतारा करते थे. अगर मुझे पहले से इसका इदराक होता तो मैं इनसे कहता कि चलाएं फुटेज. तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा वक्ती इत्तेहाद है, इसमें कोई पार्टी संजीदा नहीं है. जो संजीदा पार्टियां थी वो इससे परे हैं. JUI कितने क्रिटिकल हैं हुकूमत के, ना वो फौज को छोड़ते हैं ना वो हुकूमत को छोड़ते हैं, लेकिन उनको भी पता था ये कि ये सिंसेरिटी पर नहीं है. जी बुखार साहब, आपको लग रहा है कि सियासी महाज पर अब बर्फ़ पिघल रही है? महमूद खान अचकज़ई भी कह रहे हैं एक दूसरे को माफ़ करें, फिर आसिम नज़ीर तारड़ ने भी मुज़ाकरात की बात की है. बीबी, ये सारी बातें दुरुस्त हैं और नियत से की गई हैं. जी. अब्बा हजूर नहीं मानते ना जेल में, उनको अपनी मर्जी चाहिए. आप ये देख लीजिएगा इनके साथ जो गठबंधनी है. ये मैं आपको आज के प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज याद रखिएगा. जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा.